گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو اگلا سیشن ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور پاکستان کے نامور اسکالر، محقق، دانشور اور مصنف پروفیسر ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب ہمارے ہاں تشریف فرما ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکرام الحق یاسین کا دینیات، کانسٹیٹیوشنل اسٹڈیز وغیرہ میں بہت نام ہے اور بہت بڑا وسیع کام ہے۔ کئی کتابیں ان کی پبلش ہو گئی ہیں، کئی تراجم انہوں نے کیے ہیں، اور اس وقت سیکٹری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یعنی چیئرمین کے بعد جو سب سے اہم ہوتا ہے جو پوری کونسل کو چلا رہے ہیں۔ تو خاص کر ان کے مسلم دساتیر پہ ان کا اپنا ایک زبردست نقطۂ نظر ہے جو آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس میں بنیادی طور پر ان کا موضوع ہے مسلم ممالک کے دساتیر کا تجزیاتی مطالعہ۔ تو میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کر لے۔ فارمیٹ وہی ہوگا کہ پہلے حضرت لیکچر دیں گے اور اس کے بعد سوال جواب انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات کریں اچھا کتنا ہے تاکہ سوالوں کے لیے کچھ نہیں، سوالات زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ جی بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ اسرار مدنی صاحب بڑے آدمی ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے اس کو ایک دفعہ ذہن سے نکال دیں، شاید ان میں سے کوئی چیز بھی مجھ میں نہ ہو۔ لیکن یہ ہے کہ ہم طالب علم ہیں، کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ جب یہاں میں آیا تو اس سے پہلے یونیورسٹی سے تعلق تھا اور ججز کی ٹریننگ وغیرہ کے سلسلے میں انوالو رہے، اور دینی علوم پہ کافی کام کرنے کا موقع ملا۔ یہاں آنے کے بعد جو پارلیمانی تعامل ہے، پارلیمنٹری پریکٹسز پاکستان میں خاص کر، اس کے مطالعے کو ہی تقریباً اپنے لیے منتخب کر لیا، باقی کام تقریباً رہ ہی گئے، اور اسی میں ابھی تک مطالعہ وغیرہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اسرار صاحب ہمیں بعض دفعہ چیزیں پڑھنے پر مجبور بھی کر دیتے ہیں۔ یہ شاید موضوع انہوں نے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا، مجھے 2-4 دن پڑھنا پڑا اس کو، اور کئی سارے دستور جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرنے پڑے، ان کی مختلف جگہیں دیکھیں مسلم ممالک کے بارے میں۔ تو اچھا ہے کچھ آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے تو یہ چیزیں اور زیادہ ایلیبوریٹ ہو سکیں گی انشاءاللہ۔ تو مسلم ممالک کے دساتیر کا ہم نے جب تجزیہ کرنا ہے تو مسلم ممالک کی تعداد لگ بھگ 56-57 تو ہے، اور ان سب کے تقریباً اپنے اپنے دساتیر ہیں۔ کل میں اسپیشلی یہاں آیا تھا، میرے بھائی خورشید ندیم صاحب النہضہ اور نہضۃ العلماء کے بارے میں بات کر رہے تھے، تیونس اور ملیشیا انڈونیشیا کے تجربے کے بارے میں، تو بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی، اور جن کا خلاصہ مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ ان تنظیموں نے شروع میں تو اسلام کے سیاسی کردار کو اپنایا، ریکگنائز کیا، اور بعد میں تھک گئے اس سے، اور یہ کہا کہ نہیں، سیاسی کردار ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو معاشرے میں کام کریں گے، اور سیاست جو ہے وہ الگ رہنی چاہیے۔ پاکستان کا جو دستور ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور اب تک جو ہماری پارلیمانی پریکٹسز یا تعامل رہا ہے وہ سیاست کو اسلام کا ایک باب، ایک چیپٹر تصور کرتا ہے، اور ہماری فقہ کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی باب الامامہ و سیاسہ ایک اسپیشل چیپٹر ہوتا ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اور 1200-1300 سال تو مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، وہ ایسے خواب و خیال میں نہیں کی، بلکہ بہت سی ترقیات بھی ہوئی ہیں، بہت سارے سسٹم دیے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہو گئی کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، کہتے کہ یار کی زبان ترکی ہے اور ترکی مجھے آتی نہیں ہے، لہٰذا پتہ نہیں یار کہتا کیا ہے۔ تو ہوا ایسے کہ لٹریچر جو ہے وہ عربی اور فارسی میں ہے زیادہ تر، یا ترکی زبان میں ہے، اور ترکی بھی وہ تھی جو عثمانی دور کی تھی۔
تو اس کے بعد عطا ترک صاحب کا انقلاب جب آیا تو اس میں اس سے بھی محروم ہو گئے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہی، تو بعد والے ترکوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے. تو تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عربی کے تھوڑا سا قریب ہو جائیں، کم از کم اس کا مطالعہ کرنے کی ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے. اس تمہید کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے بھی کسی نہ کسی درجے میں جمہوریت کو اختیار کیا ہے یا اختیار کرنا شروع کر دیا ہے. ان کی کئی ساری قسمیں اور کئی ساری کیٹیگریز اس وقت ہم گنوا سکتے ہیں. کل جو خورشید صاحب بات کر رہے تھے اس میں بھی کئی ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہیں وہ ریکال کرنے سے، ان کو یاد کرنے سے ہمیں بہتر چیزیں جو ہے سمجھ آ سکتی ہیں. جب یہاں کسی نے سوال کیا تھا کہ جناب جمہوریت بھی تو وہ جمہوریت نہیں رہی جس کا شروع میں کانسیپٹ تھا، بعد میں اس میں بھی تو تبدیلیاں آئیں، سرمایہ دارانہ نظام کے تحت وہ اٹھی تھی، بعد میں کتنی چیزیں انہوں نے اشتراکیت سے لے لیں. اسی طریقے سے اشتراکیت کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں انہوں نے جمہوریت سے لے لی ہیں. تو اگر ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسرار صاحب سے میرا یہ اختلاف رہتا ہے اور میں اس کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور امید ہے کہ ان کو ہم اس طرف لانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام اینڈ ڈیموکریسی نہیں ہے، اسلامک ڈیموکریسی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی میں ایک صدارتی نظام ہے، ایک پارلیمانی نظام ہے، دونوں عوام کے ذریعے آیا کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں اختیارات جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. مسئلہ تو جا کے اختیارات پہ ختم ہوتا ہے نا، کہ صدر کے پاس اختیارات ہیں تو وہ پارلیمنٹ وہ جو ہے پریزیڈنشل ڈیموکریسی ہو جائے گی، اور اگر پارلیمنٹ کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہیں تو وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہو جائے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اختیار اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جمہور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ اسلامک ڈیموکریسی ہے. ووٹ ہم بھی کرواتے ہیں، وہ بھی کرواتے ہیں، الیکشن وہاں بھی ہوتے ہیں، الیکشن یہاں بھی ہوتے ہیں. تو مسلم ممالک جو ہیں ان کو بظاہر دیکھا جائے تو تقریباً جمہوریت کے ان کے اندر ظاہری شکلیں وہ تقریباً ساری ہی پائی جاتی ہیں جو کہ مغربی جمہوریت میں پائی جاتی ہیں. مثلاً کہیں صدر ہے تو وہ اپنے وزراء وغیرہ خود منتخب کر لیتا ہے، اپنے پاس کیبنٹ یا اپنی کونسل جو ہے وہ خود بنا لیتا ہے، صدر کا اور نائب صدر وغیرہ کا انتخاب ہو جاتا ہے، باقی لوگ وہ خود مقرر کر لیتے ہیں. اگر پارلیمانی نظام ہے تو وہاں پہ بھی نمائندے مقرر ہو جاتے ہیں، اور صدر جس کے پاس خود کوئی اختیار نہیں ہوتا لیکن یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو مقرر کر لے. وزیر اعظم کو مقرر کرنے کے بعد وہ خود وزیر اعظم کا تابع ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر کام جو صدر کے اختیارات اکثر ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کے کہنے پر اختیار وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. وزیر اعظم جب تک نہ کہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو گویا کہ وہ ایک ایسے شو پیس سا ہوتا ہے، یا اس کو کہہ دیں کہ وفاق کی علامت ہے یا اتحاد کی علامت ہے، علامت کے طور پر رہ جاتا ہے. اس کا فعال کردار جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوا کرتا. دونوں نظام ہیں، الگ الگ ہیں. اسی طریقے سے اسلام ہے، اسلامی جمہوریت ہے، آپ وزیر اعظم بھی بنا سکتے ہیں، آپ بادشاہ بھی رکھ سکتے ہیں. مغربی جمہوریت میں بادشاہ بھی ہیں، ابھی تک بہت سارے موجود ہیں. یا تو ان کو ختم کر دیا جاتا، وہ ختم نہیں کیے گئے، وہ اپنی خود برطانیہ میں موجود ہیں. اچھا، دساتیر کی بات ہے تو دستور اکثر ممالک نے اپنے لکھے ہوئے، برطانیہ نے اب تک نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہے، جو کچھ ہمیں یاد ہے اسی کی بنیاد پہ ہم اپنے کام کریں گے. اگر ہم کہیں کہ قرآن اور حدیث ہمیں یاد ہے، ہم اس کی بنیاد پر کریں گے، تو ہمیں کہتے ہیں نہیں، یہ تو جمہوریت کے خلاف ہے. نہیں، ہم جمہوریت کے خلاف کیسے ہیں؟ قرآن اور حدیث ہمارا دستور ہوا کرتا تھا اور اب بھی ہے، لیکن مسلمان دنیا کے ساتھ ساتھ چلے ہیں. یہ اسلام کا اصول اجتہاد ہے. اور جو پاکستان بنا ہے وہ تصور اقبال پہ بنا ہے، اور تصور اقبال جو تھا نا وہ اجتہاد کا، وہ تھا دا پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام. اسلام کے اندر تحرک کا اصول کیا ہے کہ آپ نے زندگی کے ساتھ ساتھ آگے کیسے بڑھنا ہے. اگر ہم اجتہاد نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن نازل ہوا اور جو حدیث انہوں نے فرما دی اور جو سیرت ان کی مرتب ہو گئی، پھر ہم اسی
پر رہتے تو آج ہم اونٹوں پہ سوار ہو رہے ہوتے، جہازوں پہ سوار نہ ہوتے. اور آج ہمیں جو ہے اونٹوں پر، بلکہ کچھ لوگ تو بیچارے سادہ ہوتے ہیں. ایک صاحب تو کہنے لگے کہ جناب جہاز پر تو نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا اچھا جی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں نماز کے لیے زمین پر سجدہ کرنا ضروری ہے، جہاز پہ تو زمین نہیں ہوتی، وہ تو زمین سے اونچا ہوتا ہے. تو سادہ لوگ تو ایسے مل جاتے ہیں، ہر قوم میں مل جاتے ہیں نا، انگریز میں بھی مل جائیں گے، غیر انگریز میں بھی مل جائیں گے، مسلمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ مل جائیں گے. تو جتنی قسمیں ہمیں یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں ادھر ادھر مل رہی ہیں، جس کو ہم سب کو ملا کے مغرب کہہ دیتے ہیں ایک آسانی کے لیے، اس کے اندر جتنی قسمیں جمہوریت کی مل رہی ہیں، شکلی طور پر وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں. بادشاہتیں ہیں، اس کے بعد ان کی پارلیمنٹ بھی بنے ہوئی ہیں. بادشاہتیں ہیں، ان کی مشاورتی کونسلیں بنی ہوئی ہیں. اور ابتدائی طور پہ جو ڈاکومنٹ ہے دستور کا، وہ تقریباً سب نے بنا لیا ہوا ہے. عربی اور فارسی میں، عربی میں اس کو القانون الاساسی کہتے ہیں، بنیادی قانون، بیسک لا، اور فارسی والے بھی قانون اساسی اپنی زبان کے اندر وہ اس کو قانون اساسی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ دساتیر بنا لیے ہیں لوگوں نے. جتنا انہوں نے ریاست کے اندر مذہب کا حصہ رکھا تھا، اس کو انہوں نے ان دساتیر میں بیان کر دیا ہے. اور 3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ اسلامک ریپبلک لکھا ہے. ایک تو پاکستان ہے، دوسرا ایران ہے، اور تیسرا میرا خیال ہے کہ تیسرا ہے موریتانیہ، شاید ایک ملک ہے اس میں، کہیں میں نے لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا تھا. تو 3 ملک ہیں تعداد میں جنہوں نے اسلامک ریپبلک اپنے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے. جہاں پہ مذہب کا خانہ ہوتا ہے وہاں پہ اکثر مسلم ممالک نے یہی لکھا ہوا ہے کہ قانون کا بنیادی ماخذ شریعت اسلامیہ ہوگی. اور کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے، کچھ ممالک نے، قانون کا بنیادی ماخذ قرآن و سنت ہوں گے. ہمارے ہاں جو ہے آرٹیکل 227 وہ کہتا ہے کہ جو قوانین موجود ہیں ان کو قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بنایا جائے گا، اور آئندہ کوئی قانون قرآن و سنت کے احکام سے متصادم نہیں بنایا جائے گا. یہ یہاں پہ ہم نے متصادم والے الفاظ استعمال کیے ہیں، براہ راست قرآن و سنت کی بنیاد پر والے الفاظ استعمال نہیں کیے. اس کو کمزوری سمجھ لیجئے، اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ آسان کرنے کے لیے، کہ چونکہ وہ علامہ اقبال نے جب کہا تھا نا اپنے خطبہ اجتہاد میں، دا پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام میں، کہ ایک ایسی مسلم اسمبلی ہونی چاہیے جو اجتہادی بنیادوں پر قانون سازی کرے. تو خود ہی سوال پیدا کر کے تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ اس مسلم اسمبلی میں جو منتخب ارکان ہوں گے وہ تو شریعت سے واقف نہیں ہوں گے یا کم واقفیت رکھتے ہوں گے، عام لوگوں کے منتخب نمائندے ہوں گے. تو پھر وہ اجتہاد کس طریقے سے کر سکیں گے؟ آج کل کے ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ تو بہت جلدی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اقبال نے کہا تھا کہ اجتہاد پارلیمنٹ کرے گی، تو اس کے بعد کچھ نہیں بتاتے کہ اقبال نے اس کا طریقہ کیا بتایا تھا. تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حفظ کی سعادت بھی دی تو چلے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. تو بس ٹھیک ہے، چھٹی ہے، یہیں پہ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. اس کے آگے جو ہے وہ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اس ساری کو پڑھنا ہوتا ہے اور پھر سارا سیناریو جو ہے وہ ملتا ہے. تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ اجتہاد کرے اور اجتہاد کی بنیاد پہ قانون سازی ہو، اور اس سے پہلے انہوں نے اجتہاد کے پورے مصادر، مراجع، جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا بیان کیا. اب ہم وہ ٹکڑا لے لیں اور اقبال کا پہلے والا پس منظر جو ہے اس کو بیان نہ کریں تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. انہوں نے کہا کہ جناب پہلے افراد کو اجتہاد کا حق حاصل ہوتا تھا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق وہ کرتے تھے. حالانکہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ اکیلے اجتہاد نہیں کرتے تھے، ان کے شاگرد ہوتے تھے، پوری ایک کونسل ہوتی تھی. اس کا نام تو کونسل نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے جتنے شاگرد ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ خوب بحث کرتے تھے
اور بحث کر کے مثلاً فقہ حنفی کو آپ لے لیں تو کتابوں میں یا علماء کرام مجھے نظر آ رہے ہیں وہ بتائیں گے، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب امام صاحب کا یہ نظریہ ہے، صاحبین کا یہ نظریہ ہے، طرفین کا یہ نظریہ ہے، یعنی ان کے شاگرد جو ہیں وہ ان کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، آرگو کرتے تھے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ امام صاحب کہتے تھے کہ نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، میری بات ٹھیک نہیں، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ تو اس طرح وہاں بھی ایک طرح کی پارلیمنٹ یا کونسل یا یہ چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی تھیں، اور وہ اپنے ساتھیوں سے مشورے کرتے اور مشورے کرنے کے بعد جو ہے اس کو آگے لے کر جایا کرتے تھے۔ تو مسلم ممالک میں بادشاہتیں ہیں، مثلا سعودی عرب ہے، اس میں پورے کا پورا کہتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام چلائیں گے، لیکن انہوں نے اس کے دو حصے کر لیے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جس میں ان کو دینی نصوص مل جاتی ہیں، قرآن کی کوئی آیت ہے اس سے وہ استنباط کر لیتے ہیں، اور کوئی حدیث ہے اس سے استنباط کر لیتے ہیں، اس کی بنیاد پہ جو ہے بادشاہ کو کوئی آرڈر جاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ علماء کی ایک بہت بڑی کونسل ہے، ہیئت کبار العلماء اس کو کہتے ہیں، علماء کی بہت بڑی مجلس، وہ جو ہے وہ پھر اس پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں نظام جو وہ دیتے رہتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کام ایسا کیا کہ دوسرے کام میں انہوں نے اس کا نام رکھا نظام۔ نظام کا مطلب وہ پروسیجرز ہیں، وہ قواعد و ضوابط ہیں جس کے ذریعے وہ دیگر چیزوں کو چلاتے ہیں جس میں قرآن و حدیث کی انہیں چیزیں نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پہ دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، اچھا بادشاہ نے جو مرسوم جاری کرنا ہے، جو آرڈر جاری کرنا ہے، وہ آرڈر کن کن مراحل سے گزر کے جاری ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں کہ بادشاہ سویا سویا اٹھے گا اور کہے گا کہ آج ہم یہ آرڈر جاری کرتے ہیں، ایسا تو ہوگا نہیں۔ نہ ہی اتنے سادہ ممالک ہیں، سعودی عرب ہے مثال کے طور پہ، پوری دنیا کے ساتھ اس نے رہنا ہوتا ہے نا، پوری دنیا کے ساتھ معاہدات ہیں، داخلہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، ان کے داخلی امن و امان کے مسائل ہیں، ان کے ملک کے دفاع کے مسائل ہیں، ان کے تجارت کے مسائل ہیں، ان کے تیل کے مسائل ہیں، وہ ساری چیزیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ سویا سویا اٹھ کے تو کہہ دے اس کے بارے میں یہ آرڈر ہے، اس کے بارے میں یہ ہے، یہ ہے۔ تو اس کے لیے پوری کونسلیں، وزراء، شعبے، ادارے وہ بنے ہوئے ہیں، وہ اس پہ ہوم ورک کرتے ہیں۔ ہوم ورک کرنے کے بعد وہ اس کے ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ڈرافٹ پیش کرنے کے بعد جب پوری طرح سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ تقریباً اسی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں نیچے سے کوئی منسٹری جو ہے وہ فائل موو کرتی ہے، فائل موو کرنے کے بعد اس پہ مختلف جہتوں پہ کام ہوتا رہتا ہے، کام ہونے کے بعد پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ جاتا ہے، ان کا جو سٹاف ہے وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ جی یہ معاملہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، پوری طرح بریف کرتے ہیں۔ بریف کرنے کے بعد پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ سائن کرتے ہیں، ریکمینڈ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس وقت تک قانون نہیں بنتا جب تک صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کر دیتے۔ صدر صاحب کے پاس اختیار نہیں ہوتا سائن نہ کرنے کا، وہ کرتے ہیں، ایک طرح سے وہ اعزاز ہوتا ہے اس قانون کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ پورا ہوم ورک ہو کے آتا ہے۔ تو جو دساتیر بادشاہی ممالک کے ہیں جن میں بادشاہت ہے، ان میں بھی یہ پورا ہوم ورک کا ایک سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک شورا ہوتی ہے، دینی شورا الگ ہوتی ہے، دوسرے معاملات میں الگ شورا ہوتی ہے، اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک ملک جو عام طور پہ زیادہ مشہور نہیں ہے، اب شاید تھوڑا تھوڑا مشہور ہونا شروع ہو گیا ہے، دینی حوالے سے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور وہ ملک ہے برونائی دارالسلام۔ برونائی دارالسلام کی جو علماء کی کونسل ہے وہ انتہائی مضبوط ہے، انتہائی اعلیٰ پیمانے کی ہے، لیکن ظاہر ہے بادشاہی نظام ہے، وہ بہت بڑا دولت مند برونائی دارالسلام۔ برونائی دارالسلام جو ہے بہت زیادہ مالی لحاظ سے مضبوط ملک ہے، اس کے بادشاہ کے پاس تو ہزاروں گاڑیاں اور پتہ نہیں کتنے ماڈلز اور کیا کا کیا ہے اس کے پاس موجود ہے۔ اس کی جو دینی کونسل ہے اس میں علماء کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے شہری ہوں، وہ کہتے ہیں مہارت ہونی چاہیے، آپ کہیں سے عالم کو لے آئیں، اس کونسل میں آپ رکھیں اور وہ بادشاہ کو مشورہ دیا کریں گے اور اس کے مطابق بادشاہ آرڈر جاری کرتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ یقیناً لکھا ہوا ہوتا ہے، بادشاہ ہے نا، ایک جملہ لکھا ہوا
ہوتا ہے کہ بادشاہ اس کونسل کے مشورے کا پابند نہیں ہوگا، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، نیچرلی نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ خود سارے کام کر سکے۔ اس کے آس پاس جتنے مشیر ہوتے ہیں وہ یقیناً اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو عوام کی نمائندگی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ موجود رہتی ہے، انتخاب کے ذریعے نہ صحیح، اور کسی نہ کسی طریقے سے عوامی نمائندے جو ہیں وہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ بادشاہ کی میرا خیال ہے یہ دو مثالیں کافی ہیں۔ اور جمہوری ممالک میں جن میں اسلام جو ہے وہ دستور پہ غالب ہے، ایک تو بادشاہ والا جو ہے سعودیہ ہم نے بتا دیا، اسلام ان کے دستور پہ غالب ہے، اور برونائی دارالسلام ہم نے بتا دیا اسلام ان کے دستور پہ غالب ہے۔ ہاں اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ سعودیہ والے جو ہیں وہ کسی خاص مذہب کو، جو ہمارے فقہی مسالک ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی خاص مذہب کو اس کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ ان کے علماء جس طریقے سے اجتہاد کر کے ان کو بتاتے ہیں اس کے مطابق وہ چلتے رہتے ہیں، اور جو غیر ملکی لوگوں کے ساتھ معاملات یا کمپنیوں کے ساتھ لین دین یا پروسیجرز ہیں اس کا نام انہوں نے نظام رکھا ہے۔ اس نظام کے بارے میں بھی الگ ادارے ہیں جو اس کے لیے ڈرافٹ تیار کرتے ہیں، جو اس پر ہوم ورک کرتے ہیں، اس کے بعد بادشاہ جو ہے اس پہ سائن کرتا ہے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں مرسوم ملکی، بادشاہ کا آرڈر، شہنشاہ کا آرڈر، شاہ کا آرڈر جو ہوتا ہے وہ اس پہ جاری ہو جاتا ہے، اور وہ ایک قانون کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ برونائی کا بھی یوں ہی سمجھیے۔ ویسے ان کے ہاں اکثریت کا مذہب جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، اور اس کا اثر رسوخ ضرور ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل خود جو ہیں ائمہ فقہ میں، ان کی یہ امتیازی حیثیت ہے کہ وہ حدیث کے ظاہر کو زیادہ تر لیتے ہیں، ظاہری الفاظ کے مطابق ہی وہ اپنے فقہی احکام جو ہے جاری کرتے ہیں، اور حنفی جو ہے وہ سب میں زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں، وہ انالیسس کرتے ہیں چیزوں کا، لاجک کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق احکام جو ہے فقہ کے وہ بیان کرتے ہیں۔ جس کو ہم فقہ کہتے ہیں وہ پرانے وقتوں کی قانون سازی ہوتی تھی، جیسے آج قانون سازی ہوتی ہے، پہلے وقتوں میں وہ قانون سازی ہوا کرتی تھی۔ اب اگر ہم جمہوری ممالک کی طرف آتے ہیں تو ایک ہم ایران کو لے لیتے ہیں، ایک ہم پاکستان کو لے لیتے ہیں، تاکہ پھر آپ کے سوال و جواب ہو جائیں گے نا۔ اچھا، ایران کو جب ہم لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک ہمارا صدر ہوگا، اور صدر کے پاس اختیارات ہوں گے، اور قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی، ان کے انتخابات ہوتے ہیں باقاعدہ، جمہور جو ہیں وہی منتخب کرتے ہیں صدر کو۔ صدر کو جب منتخب کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک کونسل بیٹھی ہوئی ہے، صدر کے اوپر۔ دوسرے ملکوں میں اوپر کونسل نہیں بیٹھی ہوئی، اوپر اگر ہے بھی تو وہ مشورہ دیتی ہے، اور حکومت صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو، وہ اس کے مشورے کو مان لے تو ٹھیک ہے، مشورے کو نہ مان لے تو تب بھی ٹھیک ہے، سلسلہ ان کا چلتا ہے۔ پاکستان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ آگے آ کے میں آپ سے عرض کروں گا۔ اب وہ جو ان کے پاس شورائے خبرگان بیٹھی ہوئی ہے، یعنی ماہرین کی شورا، وہ ساری کی ساری علماء پہ مشتمل ہے، اور ان کا تعلیمی نظام، اس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، تعلیمی نظام اکثر ممالک کے اپنے حالات کے مطابق ہیں۔ اسلامی ممالک جو ہے نا، ان کے تعلیمی نظام میں ثانویت نہیں ہے، دوئی نہیں ہے، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے، ان کے تعلیمی نظام میں یکسانیت ہے، اور وہ یکسانیت واقعتاً یکسانیت ہے۔ وہ اپنے نظام کے مطابق انگریزی کو وہ نہیں، کچھ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، پڑھاتے فارسی میں ہیں اپنے ملک جو ان کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان کے لوگ جو بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے فیلڈز میں ماہر ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو سپیلنگ سیدھے کرتے کرتے ہماری زندگی گزر جاتی ہے، اور جس طرح ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ کوئی ٹیلی گرام آ جاتا تو شور مچ جاتا تھا، کیونکہ ٹیلی گرام تو کسی فوتگی پہ ہی آیا کرتا تھا، خوشی کے لیے تو آتا نہیں تھا، تو وہ پھر لوگ رونا شروع کر دیتے ٹیلی گرام کو دیکھتے ہی، کہتے تار آ گیا، تار آ گیا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس کا تجربہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم بحیثیت قوم ابھی تک بیچارے تار آ گیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آرڈر جاری ہوتے ہیں تو عام آدمی نہیں پڑھ سکتا کہ میرے حق میں کیا آرڈر جاری ہوا ہے، اور نہ عام آدمی کو پتہ ہے قانون کیا بن رہے ہیں، نہ عام آدمی کو پتہ ہے کہ اوپر والے دفتروں میں کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہمارے پاس ہیں،
ہمارے صوبہ سرحد بلوچستان میں قبائلی نظام ہے اور وہ جرگے میں کس طریقے سے بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک منفی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن مثبت چیزوں کو اگر ہم دیکھیں, کتنے وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, کتنے وہ معاشرے کو سمجھتے ہوتے ہیں, کتنا ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, لیکن انگریزی نہیں آتی ہوتی, نہیں بول سکتے اس کو. دوسرے ممالک نے یہ کیا کہ اپنی تعلیم کو اپنے حالات کے مطابق ڈھالا. ایران نے فارسی میں, عرب ممالک نے عربی میں. اب مصر ہے, مصر تو پکا جمہوری ملک ہے نا, اگرچہ جمہوریت ہم جیسی ہے بریگیڈیئر صاحب, جو جمہوریت ہم جیسی ہے ان لوگوں کی بھی. کوئی مشرف, کوئی ضیاء الحق ان کو ملا رہتا ہے ہمیشہ. اب بھی سیسی جو ہے وہ مشرف ہی ہے ان کا. اچھا, لیکن یہ ہے تو جمہوریت, ان کے دستور میں جمہوریت ہے. لیکن سیسی سے بھی انگریزی میں بات کرو تو شاید اس کو نہ آتی ہو, شاید آتی ہو شاید نہ آتی ہو, لیکن عام طور پہ ان کے جو ججز ہیں, ان کے جو وزراء ہیں, ان سے آپ کو عربی میں ہی بات کرنی پڑے گی یا آپ کو ترجمان لانا پڑے گا. وہ اپنے ملک کے مطابق تعلیم دیتے ہیں, وہ سارا کچھ وہیں پہ کرتے ہیں. ہمارے لیے ابھی تک مشکل ہو رہی ہے کہ ہم اس میں سے نہیں نکل پا رہے. کہتے ہیں کہ مدارس جو ہیں ان کو ہم نے مین سٹریم میں لانا ہے. بھئی مین سٹریم کا تو تعین کریں کہ ہے کیا, مین سٹریم بھی تو ابھی ہمیں پتہ نہیں. بیچارے قائد اعظم نے ایک ہی کوشش کی, اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. یہ شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو تو اس کو علم میں لائیں کہ انہوں نے 27 نومبر 28 نومبر 29 30 اور 31 بھی ہوتی ہے, یکم دسمبر تک گئے. یہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی 1947 میں. اس کو آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کا نام دیا گیا. بڑی مشکل سے مجھے اس کی پروسیڈنگز ملی ہیں. اس کے اندر یہ طے ہوا کہ آئندہ ہم نظام تعلیم جو ہے انسپائرڈ بائی آئیڈیالوجی بنائیں گے. انسپائرڈ بائی آئیڈیالوجی. ہم مسلمان ملک ہیں, ہم نے مسلمان ملک بنایا ہے, تو ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس کی بنیادوں میں ہمارا اسلامی نظریہ ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ادارے بنائیے, خواتین کا ادارہ ہوگا, یہ میڈیکل کا ہوگا, یہ فلاں ہوگا, یہ فلاں ہوگا, یہ فلاں ہوگا. اور انسپائرڈ بائی آئیڈیالوجی بنانے کے لیے ادارہ تحقیقات اسلامی بنایا جائے گا. وہ بیچاری اسمبلیاں رگڑے کھاتے 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 ادارہ جا کے 1954 میں بنا, اور وہ جب فعال ہوا تو تقریباً 1960 میں جا کے ہوا. یہ وہ والا سیشن تو نہیں ہے جس پہ ایوب خان نے مخالفت کی تھی؟ نہیں 47 کی بات ہے. نہیں, قائد اعظم صاحب کے ساتھ یہ اس وقت وہ فوج کے ایک وہ تھے اور بیچ میں انٹرپشن ہوتی تھی. نہیں یہ نہیں, وہ فوج کا اپنا معاملہ تھا. یہ جو ہے یہ آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس باقاعدہ وفاقی حکومت نے کروائی تھی, اور قائد اعظم صاحب کا میسج اس میں پڑھ کر سنایا گیا تھا. اس کی پروسیڈنگ اب ہے, مل جاتی ہیں, نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں, آپ لوگ دیکھ لیں اس کو. اچھا, اگر اس طرح کا ہو جاتا, اس کے لیے کمیٹیاں بنی رہیں, اس پہ کام ہوتا رہا, لیکن اس کو عمل میں نہیں لایا جا سکا, عملی شکل نہیں دی جا سکی. لہٰذا آج تک ہم دھکے کھا رہے ہیں. جب یہ یکساں نصاب تعلیم کی بات ہوئی تو 1-2 سیمینارز میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا, تو ہمارے دوست ہیں طاہر رفیق صاحب کہنے لگے کہ جی زندگی میں, پاکستان کی زندگی میں پہلی بار یکساں نصاب تعلیم بن رہا ہے. میں نے کہا جانے دیں جی, یہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ قائد اعظم نے یہی کیا تھا, وہ ہو نہیں سکا, آگے نہیں بڑھ سکا. اسمبلی کی ڈیبیٹس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. تو ہمارے لیے مشکل یہ ہو گئی, اس لیے ہمیں مدرسے, اسکول, کالج یہ الگ الگ نظر آتے ہیں, ملا اور مسٹر الگ الگ نظر آتے ہیں. دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. یہ جو ایران والوں کا وہ بہت مشہور کمانڈر ایک جو ہیں عراق میں مارے گئے تھے, کیا نام تھا جی ان کا, قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا. قاسم سلیمانی جو کئی دفعہ ان کی تصویریں ہیں کہ مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا, فوجی کمانڈر لیکن جمعے کا خطبہ دے رہا ہے. ان کے صدر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, انہوں نے وہی پڑھا ہوا ہے جو کچھ سب لوگ پڑھتے ہیں. تو اس کی طرف آنے سے بھی ہمیں کچھ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں ہماری مشکل کہاں ہے اور ہم پھنسے ہوئے کہاں ہیں. یا ہم انگریز بنیں یا ہم مسلمان بنیں, پاکستانی بن جائیں, کوئی چیز بن جائیں, تو پھر انشاءاللہ معاملہ سیدھا ہو جائے گا. درمیان میں لٹکتے رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں, نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے. تو چلیں آگے پھر دساتیر کی طرف آ جاتے. تو ایران نے کیا کیا, ایران نے کہا جی لوگ ووٹ ڈالیں گے, انتخاب ہوگا, اور انتخاب کر کے صدر منتخب ہوگا, اختیارات اس کے پاس ہوں گے, پارلیمنٹ قانون بنائے گی. لیکن اگر رہبر نے کہہ دیا کہ یہ قانون
اسلام کے خلاف ہے، وہ قانون نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، بے شک صدر نے سائن کیا ہو، بے شک پارلیمنٹ نے بنایا ہو، بے شک جو کچھ بھی کیا ہو۔ علامہ اقبال نے اس پہ تنقید کی تھی، اور اس کا کمپیریزن آپ پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ ولایت فقیہ کا نظریہ امام خمینی نے پیش کیا، تو علامہ اقبال آپ سوچیں گے کہ کہاں تھے جب امام خمینی آئے؟ نہیں، امام خمینی پہ نہیں تنقید کی، یہ 1906 میں غالباً ایک دستور بنا تھا، قاجاری حکومت تھی ایران میں، سب سے پہلا دستور تقریباً قاجاری حکومت نے بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ امانت ہے امام غائب کی، اور جو بادشاہ ہوگا وہ بادشاہ امام غائب کی امانت کو چلا رہا ہوگا۔ جیسے ہم نے دستور میں کہا نا کہ حکومت امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور منتخب نمائندے جو ہیں اسے مقدس امانت سمجھ کر چلائیں گے۔ یہ طے کب ہوا تھا؟ 1956 کے آئین میں، اور 62 میں اس کو غائب کیا گیا دستور میں سے۔ پھر اسمبلیاں جو ہیں انہوں نے ڈیبیٹ کر کے، میری اس پہ کتاب آئی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے فکری رجحانات کا ارتقاء حکومتی خطابات کی روشنی میں، اس میں یہ ریاست کا جو نام اور قرارداد مقاصد کو واپس کیا گیا ہے، بحال کیا گیا ہے، اس کی وہ ڈیبیٹس میں نے شامل کی ہیں جو ایوب خان صاحب کی اسمبلی میں ڈیبیٹس ہوئی تھیں، اردو میں ان کو ڈالا ہے۔ تو ایران والوں نے اس وقت سے دستور میں یہ رکھا تھا کہ ایک علماء کی کونسل ہوگی، وہ بادشاہ کو بتائے گی کہ امام کی مرضی یہاں پہ کیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ علماء جو ہیں یہ امام سے کیسے رابطہ کریں گے کہ امام سے یہ رہنمائی حاصل کریں اور پھر بادشاہ کو بتائیں کہ امام کی مرضی یہ ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال نے یہ کہا کہ ہم علماء کو اسمبلی میں لائیں گے، اور علماء اسمبلی میں آ کے اپنی بات کا سچ ہونا ثابت کریں کہ واقعی یہ قرآن و حدیث جو ہم بتا رہے ہیں، اس کا جو حکم بتا رہے ہیں موجودہ حالات میں یہ ریلیونٹ ہے، اور اس کو ثابت کر لیں اور اس کے مطابق ہم قانون سازی کر لیں۔ یہ علامہ اقبال نے تصور دیا تھا، اور لمبی تنقید اس کے اوپر تھی جو قاجاری حکومت کا وہ تھا۔ پھر امام خمینی آئے تو انہوں نے ولایت فقیہ کا نظریہ دیا، اور یہ کہا کہ فقیہ جو ہے ایک بندے کو ہم فقیہ کا منصب دیں گے، اس کو ہم رہبر معظم بنائیں گے، اور اس کا بھی انتخاب ہوا کرے گا، اور اس کی ایک شورا ہوگی، اور وہ لوگ سارے اس کی مدد کیا کریں گے، اور پھر آخری فیصلہ اس کا ہوا کرے گا۔ تو اب ولایت فقیہ کے ذریعے سے آخری فیصلہ ایران میں جو ہے وہ قانون سازی کا اس طریقے سے ہوتا ہے۔ پاکستان کی طرف آ جائیں، پھر بات ختم کر کے پھر سوالات لے لیتے ہیں۔ پاکستان کی اکثر بات تو میں نے کہہ دی۔ پاکستان میں ایسا ہوا کہ ریاست کے نام پہ جھگڑا چلا، اور یہ جھگڑا جو ہے ہم جب مطالعہ نہیں کرتے پارلیمانی تعامل کا تو پھر ہمیں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور مطالعہ پاکستان کو کوستے رہتے ہیں۔ یہ 1949 میں جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی تو ایک بورڈ بنا تھا، اس بورڈ کا نام تھا بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ۔ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ آپ نے یہ بیسک پرنسپلز کمیٹی جو بنی ہے دستور بنانے کے لیے، اس کو قرارداد مقاصد کے دائرے سے نکلنے نہیں دینا، اس کو اندر اندر رکھنا ہے تاکہ دستور جو ہے وہ قرارداد مقاصد کے مطابق بنے۔ اس بورڈ کی چیئرمین شپ کے لیے انڈیا سے بلایا گیا تھا سید سلیمان ندوی صاحب کو، وہ آ کے اس کے چیئرمین بنے تھے۔ شیعہ علماء کی بھی نمائندگی تھی اور سنی علماء کی بھی نمائندگی تھی۔ مفتی جعفر حسین مجتہد شیعہ علماء میں سے تھے، اور سنی علماء میں سے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اس کے اندر موجود تھے جو مولانا تقی عثمانی کے والد تھے، مفتی اعظم پاکستان بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو سفارشات پیش کی وہ اب تک نہیں مل رہی تھی، اب ہم نے کہیں سے تلاش کر لی۔ اگلی کتاب جو ہے بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ پہ انشاءاللہ آئے گی، اور دستور سازی میں اس کا کردار کیا ہے۔ اس کی سفارشات آتی رہیں، ان پہ بحث ہوتی رہی، کچھ سفارشات واپس کر دی گئیں، کچھ سفارشات مان لی گئیں، وہاں ریاست کے نام کا بھی مسئلہ آیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا گیا، باقاعدہ طے ہو گیا، دستور کے اندر بھی اس کو لایا گیا، اور قرارداد مقاصد کا بھی اسی وقت فیصلہ ہوا۔ قرارداد مقاصد کی بنیاد پہ ایک چیپٹر شامل کیا گیا، اس کو چیپٹر کا نام دیا گیا پرنسپلز آف پالیسی۔ پرنسپلز آف پالیسی رکھ کے کہ ہم
لوگوں کی زندگیاں اسلامی احکام کے مطابق بنانے کے لیے سٹیپس لیں گے، لیکن پھر تھوڑی سی چالاکی ایسی کر دی گئی. افسوس کی بات یہ ہے ہماری ملا اور مسٹر کی جو تفریق ہے نا، اس نے شروع سے ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا. کاش کے قائد اعظم کچھ عرصہ اور رہ جاتے، لیاقت علی خان رہ جاتے، اس کے بعد تو معاملہ ہمارا جو ہے وہ بالکل ہی خراب ہوا. تو وہاں پہ کیا ہوا، تو جو ہم نے پرنسپلز آف پالیسی بنائے ہیں اس کے آخر میں ایک جملہ ڈال دیا ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ پاکستان کے کسی قانون کو اس بنیاد پر عدالت میں چیلنج نہیں کیا جائے گا کہ وہ پرنسپلز آف پالیسی کے خلاف ہے. تو بھائی لکھنے کی کیا ضرورت ہے، پرنسپلز آف پالیسی بنانے کی کیا ضرورت ہے. وہ چیپٹر تو بنا دیا کہ اسلام کے مطابق بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اچھا پھر ایوب خان صاحب نے جو کونسل بنائی ہے 1962 میں، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم آپ سے جب کچھ پوچھیں گے تو آپ ہمیں جواب دیجئے گا، بس یہ آپ کا کام ہے، اور کوئی آپ کا کام نہیں ہے. 1956 کے آئین میں یہ تھا کہ انگریز والے قوانین کو اسلامی احکام کے مطابق بنانا ہے، وہ آپ بتائیں گے کہ کیسے بنانا ہے، کہاں کہاں ترمیم کی ضرورت ہے، وہ ترمیم آپ نے ہمیں بتانی ہے، ہم پھر اس میں کریں گے. تو وہ جو ہے وہ ختم کر دیا. جو ہی اسمبلی آئی، اس اسمبلی کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں منتخب ہو کر آنے والے لوگ اکثر تاریخ پاکستان میں شامل رہے تھے. نیا نیا زمانہ تھا، 14-15 سال ہوئے تھے. ان لوگوں کے سامنے پاکستان کی پکچر کلیئر تھی، حالانکہ وہ عام انتخابات نہیں تھے، خاص انتخابات تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ انتخابات بی ڈی اس کے ذریعے ہوئے تھے، بنیادی جمہوریتیں بنا کے، اور اس کے ذریعے سے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ سلسلہ تھا. اس چھلنی میں سے چھن کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے ہی اس اسمبلی کو مجبور کیا کہ انہوں نے پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو وہ سارے کے سارے فرائض منصبی واپس لوٹائے جو 1956 کے آئین میں اس کو دیے گئے تھے. اب 4 فرائض منصبی. ایک فرض منصبی یہ ہے کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں کیسے قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بنا سکتے ہیں، ان کو ترغیب ملے، ان کی حوصلہ افزائی ہو، اس بارے میں سفارشات پیش کریں. دوسرا یہ کہ ایک ایسا مجموعہ تیار کرے اسلامی احکام کا جن کو دیکھ کر پارلیمنٹ کے ممبران اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ان کو براہ راست قانونی شکل میں ڈھال سکیں. تیسرا فرض منصبی یہ ہے کہ 1973 سے پہلے جو قوانین بنے ہوئے تھے ان قوانین پر نظر ثانی کر کے یہ ہمیں بتایا جائے کہ ان کو کیسے قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بنا سکتے ہیں. چوتھا فرض منصبی یہ تھا کہ جب قانون سازی کرتے ہوئے یہ محسوس کیا جائے کہ فلاں چیز میں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آرٹیکل 227 کے تحت اسلامی احکام کے خلاف تو کوئی چیز نہیں ہے اس میں، تو وہ کونسل کے پاس بھیجی جائے تو کونسل اس کے بارے میں ہمیں بتائے. 4 فرائض منصبی میں سے 2 کو اوپن رکھا گیا، 2 پہ پارلیمنٹ کو پابند کیا گیا. جس میں پارلیمنٹ کو پابند کیا گیا وہ تھا کہ فائنل رپورٹ دینی ہے 1973 تک کے قوانین کو کیسے ہم اسلامی احکام کے مطابق بنا سکتے ہیں. جب فائنل رپورٹ آ جائے تو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں پابند ہیں کہ 2 سالوں میں اس کے مطابق قانون سازی کریں. اب تک نہیں ہوئی قانون سازی، اس کے مطابق نہیں ہوئی. دستور میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمارا منہ چڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں اس کو، شاید پڑھ کے اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں. دوسری پابندی یہ تھی کہ اگر آپ نے کونسل کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا کہ اس قانون میں ہمیں بتائیں کوئی قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، پھر کوئی پریشر آ گیا، کوئی عوامی ضرورت آ گئی، کوئی ایمرجنسی پڑ گئی، اور آپ نے یہ سمجھا کہ قانون تو وہ رائے آنے سے پہلے بنانا ضروری ہے، آپ نے بنا دیا. اب آپ پابند ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا اور قانون پہلے بنا لیا ہے، جب کونسل کی رائے آ جائے تو اس کے مطابق قانون میں آپ ترمیم کریں. یہ پارلیمنٹ اس کو یہ دستور جو ہے پابند کر رہا ہے ان کو. یہ 2 قسم کی ہم نے بتا دیں کہ کس طریقے سے دستور ہیں، اور بادشاہت والا اور جمہوریت والا. ایک میں کرتا ہوں. کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے یا تو اسلام کو یہ کہا ہے کہ جی صدر مسلمان ہوگا، ایسا کہہ دیا. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ اسلام ہمارا سرکاری مذہب ہوگا، اس کے بعد کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے کہ کیسے سرکاری مذہب ہوگا، ہم کریں گے کیا، اس کے مطابق عمل کیسے کرنا ہے. تو وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں جیسے صدام حسین کا عراق تھا، جیسے معمر قذافی کا لیبیا تھا، جس طریقے سے سی کا مصر ہے، اس طریقے سے
وہ چل رہے ہیں. شام بھی سمجھ لیجئے جیسے بشار الاسد کا شام ہے, اس طریقے سے چل رہا ہے کہ نسل در نسل وہ اپنے سلسلے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. دستور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہوگا, جمہوریت ہوگا, فلاں ہوگا.